نہیں کر سکتا کیفیت آپ کے سامنے کہ میں نے اس بچے کو بڑی مشکل سے سمیٹا، اس کے جسم کے حصوں کو سمیٹا، پھر ایک بڑے سارے شاپر میں اس کو لے کے ہم سول ہاسپٹل کے آگے کھڑے رہے کہ میرے محلے میں جن لوگوں کو پیکج میرا اپنا کھاری نے دیا ہے ان میں سے 70% لوگ ایسے ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ یہ کہاں سے آیا، کون دے کے گیا ہے۔ آپ کا کیا طریقہ کار ہے کہ یا کتنی لیمٹ ہے کہ ایک بندے کو آپ اتنے پودے دے سکتے ہیں ایزیلی؟ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان ارشد چودھری آج ایک نئے پروگرام اور ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ جو آج مہمان شخصیت موجود ہیں، اپنا کھاریاں ٹرسٹ کے جنرل سیکرٹری ہیں، ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں، جناب محترم حافظ رضوان احمد صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ رضوان صاحب، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ مجھے یہ جان کے بڑی خوشی کہ آپ کے نام کے ساتھ حافظ رضوان لگا ہوا ہے، اور یہ میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ آپ سے ملاقات بھی ہو رہی ہے، آپ سے بات بھی ہو رہی ہے کہ آپ نے قرآن پاک کو حفظ کیا ہوا ہے، تو یہ بڑے آنر کی بات ہے۔ ایک تو یہ بتائیں کہ کتنا عرصہ ہو گیا ہے میرا اپنا کھاریاں سے وابستگی کا، اور ایز اے جنرل سیکرٹری یہ کتنے عرصہ سے آپ کام کر رہے ہیں؟ بہت بہت شکریہ ارشد چودھری صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ جی شکریہ آپ کا بھی۔ الحمدللہ میں ڈے فرسٹ سے ہی میرا اپنا کھاریاں کے ساتھ وابستہ ہوں۔ اچھا، ڈے فرسٹ جس دن اس کی بیسک فرسٹ میٹنگ ہوئی تھی، اس کی فاؤنڈیشن کے لیے جو میٹنگ ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اس میں ڈے فرسٹ سے ہی اس کے جو عہدیداران تھے ان کا جو ہے انتخاب ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور اس میں ویری فرسٹ ٹائم میں ایز اے فائنانس سیکرٹری سلیکٹ ہوا تھا۔ بہت ساری جو ٹیم تھی، ہمارے تقریباً 100 سے زائد ممبر اس وقت موجود تھے، اچھا، الحمدللہ جنہوں نے اعتماد کیا، میں آج بھی ان کا مشکور ہوں۔ اور میں ایز اے فائنانس سیکرٹری پھر 3 سال میں نے میرا اپنا کھاریاں ویلفیئر ٹرسٹ میں کام کیا ہے، اور اس کے بعد پھر ایز اے سینئر نائب صدر 2 سال کام کیا، اچھا، اور اس سال جو سیشن چل رہا ہے ہمارا 2023 اور 24 کا، ٹھیک ہے، اس میں بطور جنرل سیکرٹری میرا اپنا کھاریاں میں کام کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اور الحمدللہ مجھے جو میرے لیے سب سے قابل فخر بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ ایک بہت اچھی قیادت کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ آپ بہت بخوبی سمجھتے ہیں معاملات کو کہ جہاں قیادت اچھی ہوتی ہے وہاں اس کے رزلٹس بھی جو ہیں وہ بھی بالکل ویسے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہم لوگ میرا اپنا کھانے کے ساتھ وابستہ ہیں۔ وہ کون سی ایسی بات تھی کہ جس نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ کھاریاں ویلفیئر ٹرسٹ کو جوائن کریں؟ یہ بڑا دل خراش قسم سے سوال ہے، لیکن میں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کروں گا اس کے جواب کو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی شخص میں 2 پہلو ہوتے ہیں، جی ایک خیر کا پہلو ہوتا ہے اور ایک شر کا پہلو ہوتا ہے، بے شک، اور یہ ہر انسان میں بس کسی میں خیر کا زیادہ ہے اور کسی میں شر کا زیادہ ہے، اور جس شخص میں خیر کا پہلو زیادہ ہے یہ اسی خوش قسمتی ہے اور یہ اللہ کی توفیق سے ہے۔ اب اس کا جو دوسرا پہلو ہے آپ کے شاید علم میں ہوگا کہ سول ہاسپٹل کے بالکل سامنے شاید رائل کالج یا پنجاب کالج کا ایک طالب علم تھا جس کا تعلق مرالا گاؤں سے تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ جی بالکل بالکل، ارشد صاحب پولیس میں کانسٹیبل تھے، کانسٹیبل مرالا کے وہ رہتے تھے، ارشد صاحب ان کا نام تھا، اور بہت خوبصورت اور ینگ لڑکا جو۔ اب میں نے اس بچے کو، مجھے بیان نہیں کر سکتا کیفیت آپ کے سامنے کہ میں نے اس بچے کو بڑی مشکل سے سمیٹا، اس کے جسم کے حصوں کو سمیٹا، پھر ایک بڑے سارے شاپر میں اس کو لے کے ہم سول ہاسپٹل کے آگے کھڑے رہے، پھر اس کے پیرنٹس آئے، پھر صورتحال مختلف ہوئی وہاں پہ، لیکن کچھ اچھے احباب وہاں پہ شامل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اس کو پوسٹ مارٹم والے پلیس پہ لے جایا جائے، وہاں پہ اس کا غسل وغیرہ کروایا ہم نے، اور ہم نے اس کے پھر وہ جو تھے سارے جسم کے حصوں کو جوڑا، اور جوڑنے کے بعد اس کے چہرے کو بس کسی ایسی شیپ میں لے کے آئے کہ جو بیٹیاں، جو والدہ، جو بہنیں جو انتظار کر رہی ہیں کہ ان کو کچھ نظر آ جائے، ان کو کچھ دیکھ کچھ صبر آ جائے۔ اس کو پھر سمیٹا، پھر اس کو تابوت منگوایا، اس میں پھر پیک کر کے ہم نے ان کے حوالے کیا۔ تو یہ جو ایک چیز تھی نا، اس نے بڑا پریشان کیا کہ یہ جو معاملات چل رہے ہیں، سروس روڈ نہیں ہے، روز روز ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، پراپر یو ٹرن نہیں ہے میرے شہر میں، اور ہم لوگ ہر روز اپنے عزیز و اقربا کی جانوں کو قربان کر رہے ہیں۔ اسی میں جب ہم نے تھوڑی سی سوشل میڈیا پہ تگودو شروع کی تو بہت سارے دوست اس بات کو لے کے آگے بڑھے اور ایک ہنگامی میٹنگ کا
बंदोबस्त किया गया। रहमानी होटल सिविल हॉस्पिटल के तकरीबन अपोजिट साइड पे बनता है CNG के साथ। वहाँ पे एक इकट्ठ हुआ, लोग इकट्ठे हुए और इन्होंने वहाँ पे फ़ैसला किया कि हम लोग इसको, ये मई 2019 की बात है, उस इजलास में ये फ़ैसला हुआ कि हम लोग एक तंजीम बनाएंगे, उसके साथ मिल के काम करेंगे और अपने ये रोज़ रोज़ के जो मसाइल आ रहे हैं, जो हम दिक्कतें बर्दाश्त कर रहे हैं, जो अपनी जानों को कुर्बान कर रहे हैं, हम किसी तरह से इस पे काबू पाने की कोशिश करेंगे। तो फिर मई में हम लोग इसको एक फाउंडेशन हुई और उसके बाद जून के पहले अशरे में ही इसका TDCP में पहला बाकायदा इजलास हुआ और वहाँ से ये सिलसिला सारा शुरू हुआ। और ये एक स्पार्क थी जिसने अपने शहर के लिए उस खैर के पहलू को उजागर करते हुए इसमें शमूलियत का सिलसिला बना और आज तक चलता आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आ जाए दूसरी जो इसकी खिदमत है, पौधे देते हैं, ठीक है। कोई भी वीरान जगह है, आप उस पर पौधा लगाते हैं तो मेरा ख्याल है कोई भी उधर से गुजरेगा वो थोड़ी देर बैठ जाता है, वहाँ रेस्ट कर लेता है। तो मेरा ख्याल है जितनी देर वो बैठा रहेगा, जिसने वो लगाया है, अल्लाह ताला उसको सवाब देता रहता है। ठीक है। इसमें सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि अगर कोई बंदा आपके पास जाता है, उसका क्या तरीकाकार है कि वो किस तरह जाके आपसे बात करता है, या आगे कोई और स्टाफ है, या कुछ इसकी मंजूरी होती है, या कौन सा ऐसा तरीका है कि वो जाके आपसे डिमांड करता है कि मुझे जनाब पौधे चाहिए? क्या उससे पहले आप इसकी वेरिफिकेशन करते हैं? तो इसका क्या तरीकाकार है, इस बारे में हमारे नाजरीन को कुछ बताएं। इसमें मैं आपके सवाल का थोड़ा सा तफसीली जवाब देना चाहूँगा। जी ज़रूर। पहला जो आपने सवाल किया कि इसमें कारोबार के हवाले से अगर कोई बंदा करना चाहता है, चूँकि हम लोग इसको पिछले 5-6 साल से करते रहे हैं, तो कोई भी शख्स जो कारोबार करना चाहता है हम उसको गाइड कर सकते हैं और हाईली रिकमेंडेड एक कारोबार की हैसियत रखता है। किसी भी शख्स जो कारोबार करना चाहता है हाईली, उसकी 2-4 रीज़न्स हैं। एक तो रीज़न ये है कि आपका काम थोड़ा सा है, बिल्कुल आपने जहाँ उसकी बीज लगाना है, थोड़ा पानी देना है, थोड़ी देखभाल करनी है या उसकी कलम लगानी है, ठीक है। और इसमें बाकी सारा काम कुदरत का शामिल होता है। बेशक, इसमें कोई उस पौधे को उसके रूज तक ले जाने में कुदरत शामिल होती है और वो जो कुदरत शामिल होती है उसका बेनिफिट्स आप ले रहे होते हैं। बीज लगाते हैं, बीज की कास्ट 1 रुपया भी नहीं आती और वही पौधा हज़ारों रुपए का बिकने वाला होता है। आप कारोबार कर सकते हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत सारी वैरायटीज़ हैं मुख्तलिफ़ किस्म की। 1-1 लाख रुपए का एक पौधा है। इंडोर पौधे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, उनके साथ अपने कारोबार कर सकते हैं। फलदार पौधों के साथ कर सकते हैं। उनके फिर कलमों को आपस में क्रॉस जो करवाते हैं, उसका एक ख़ास एक नाम होता है, वो करवा के अच्छी किस्म की चीज़ें आप पैदा कर सकते हैं। पाकिस्तान में तकरीबन तमाम फलों को जो है ना वो पैदा किया जा सकता है। और मैं एक सबसे एक अहम चीज़ जो इसमें डिस्कस करना चाह रहा था आपसे, इसके जो बेनिफिट हैं पौधों के, जिस वजह से हम लोग इसको लगाते हैं, लोगों में तकसीम करते हैं। इंसान की बनाई हुई सारी चीज़ें जो हैं वो लिमिटेड से फ़ायदे रखती हैं। किसी भी शख्स ने कोई चीज़ बनाई, उसकी लिमिटेड से फ़ायदे हैं, लेकिन जिसमें कुदरत शामिल होती है उसके फ़वाइद भी फिर उसका जो दायरा कार है बहुत वसी होता है। आप अंदाज़ा लगाएं, एक पौधे से अल्लाह की बनाई हुई तमाम मखलूक जो है वो फ़ायदा मंद होती है। इंसान भी, चरिंद परिंद, कीड़े मकोड़े, ही बंदो ज़मीन के नीचे वाले भी, वो भी उससे मुस्तफ़ीद होते हैं, ऊपर वाले भी मुस्तफ़ीद होते हैं, एवं दो उसके खुश्क हो जाने के बाद भी मुस्तफ़ीद होते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा कारोबार है, अगर वो करना चाहे तो इसको ज़रूर करना चाहिए। जो आपने खारियाँ वेलफेयर ट्रस्ट बनाया हुआ है, ये अपना खारियाँ बनाया हुआ है, जब आपने बनाया, क्या इसकी किसी हुकूमती अदारे से परमिशन लेना पड़ती है या कोई भी बंदा अपनी मदद आपके तहत बना सकता है? इसके बारे में कुछ हमारे नाज़रीन को बताएं। इनिशियली तो कोई भी शख्स जो काम करना चाहता है पाकिस्तान के कानून के मुताबिक उसको इजाज़त है, सेटअप शुरू कर सकता है, अपने तय उसके काम शुरू कर सकता है। लेकिन जहाँ पे फ़ाइनेंस के मामलात आते हैं, इज्तमायत आती है, वहाँ पे पाकिस्तान का कानून ये भी कहता है कि आप इस इदारे को बाकायदा तौर पर रजिस्टर करवाएं। सोशल वेलफेयर का एक इदारा है पाकिस्तान का जो कि तमाम फलाही तंजीमों को रजिस्टर्ड करता है। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्टर्ड हैं, उसके मुताबिक उसको काम कर रहे हैं। तो इस पर रजिस्टर्ड होने के बाद जो
پاکستان کی حکومت ہے آپ کو ایک امبریلا کی حیثیت سے دیکھتی ہے اور آپ کے تحفظات کا خیال رکھتی ہے. تو کوئی بھی شخص جو اجتماعی طور پہ کام کر رہا ہے اس کو یہ چاہیے کہ وہ اس کو رجسٹرڈ بھی کروائے اور باقاعدہ اس کے سارے نظام کو، اس کے قوانین بنائے، اس کے عہدیداروں کو منتخب کرے، اس کے SOPs بنائے، اس کے رولز بنائے اور اس کے مطابق پھر چلیں. اور خصوصاً جو سب سے اہم چیز ہے وہ اس کے فنانس ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے ادارے کا. ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ فنانس ایک بلڈ کی حیثیت رکھتے ہیں کسی بھی ادارے میں، اور یہاں پہ چونکہ بلڈ ایکسٹرنل آ رہا ہوتا ہے ایکسٹرنل بلڈ آ رہا ہوتا ہے تو اس کی جو ایگزیکٹ جو ہے نا اس کو خرچ کرنا، دھیان سے خرچ کرنا، سارے معاملات کو دیکھنا، اس کا حساب کتاب رکھنا، یہ سب سے اہم چیز ہوتی ہے. الحمدللہ میرا اپنا کھاریاں ویلفیئر ٹرسٹ باقاعدہ طور پر ایک رجسٹرڈ فرم سے اس کا ہر سال ہزاروں روپے دے کر آڈٹ کرواتا ہے اور باقاعدہ اس کے ریکارڈز موجود ہیں. کوئی بھی شخص کسی وقت بھی تمام تر معلومات ادارے میں آ کے دیکھ سکتے ہیں. کسی نے ایک پائی بھی دی ہو اس کا ریکارڈ موجود ہے. رسیدیں ہماری شروع سے ہی الحمدللہ جو بھی ہمیں پیمنٹس کرتے ہیں ان کو ہم لوگ رسیدیں دیتے ہیں، ان کا آڈٹ ہوتا ہے. اور ہر مہینے اجلاس کا ایک پہلو ماہانہ رپورٹ کا آڈٹ کا ہوتا ہے، اس میں وہ بل دکھائے جاتے ہیں اور وہ اس کی ایک سمری جو ہے سب کو پریزنٹ کی جاتی ہے. اس پہ تمام کابینہ جو اجلاس میں موجود ہوتی ہے وہ اتفاق رائے کا اظہار کرتی ہے اور اس کو ہم لوگ کلوز کر دیتے ہیں. اب آ جائیں کہ ایک بندہ آپ کے پاس گیا ہے، اگر اس کو آپ اس کی ریکوائرمنٹ ہے 100 پودا 200 پودا، کیا آپ اس کو دے دیتے ہیں یا کہ کوئی بھی بندہ آتا ہے اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے؟ کوئی بھی ادارہ یا کوئی کام آپ کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی ہمارے پاس ہم دیتے فری ہیں لیکن ہماری ایک لمٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ ایک بندہ جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی مجھے اتنی ضرورت ہے، آپ کا کیا طریقہ کار ہے کہ یا کتنی لمٹ ہے کہ ایک بندے کو آپ اتنے پودے دے سکتے ہیں ایزیلی؟ اس میں سر ڈپینڈ کر رہا تھا دو چیزوں کے اوپر. ایک تو ویریفیکیشن کا آپ نے تذکرہ کیا کہ ویریفیکیشن کیسے کرتے ہیں. چونکہ ہم لوگوں نے اپنا دائرہ کار بنا ہوا کہ ہم لوگ اپنی تحصیل کے اندر رہیں گے، تحصیل کھاری کے اندر، اور اس میں جو لوگ آتے ہیں جن کے پاس کھاریاں تحصیل کا CNIC موجود ہوتا ہے، ہم لوگ اس پہ پھر مزید تحقیق نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی. اور جو تحصیل سے آؤٹ سائڈ ہوتے ہیں وہ بھی کچھ لوگ آ جاتے ہیں، ہمارے پاس گنجائش موجود ہو تو ہم لوگ ان کو بھی ڈلیور کرتے ہیں. کلیئر؟ اس کے بعد دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ان کی ڈیمانڈ کے مطابق، اور یہ ڈیپینڈ کر رہتا ہے پودوں کے اوپر، منحصر کر رہتا ہے. فار ایگزامپل ہم نے 10 ہزار بھی انگور کی بیلیں تیار کی ہیں، 20 ہزار فالسے کے پودے تیار کیے ہیں، پھر امرود کے اچھی تعداد میں پودے تیار کیے ہیں. تو جب کوئی آتا ہے لینے کے لیے تو پھر ہم لوگ اس کو بھی یہ چیزیں مد نظر رکھ رہے ہوتے ہیں کہ سر آپ 100 کی ڈیمانڈ ہے، آپ 20 انگور لے لیں، 100 کے 100 انگور نہیں ہم آپ کو دے سکتے. آپ پاپولر لے لیں، آپ کچھ شتوت لے لیں، کچھ امرود لے لیں. اس طرح سے مختلف پودے جو ہے نا ہم کو ڈلیور کر دیتے ہیں. تو یہ اگر ہمارے پاس گنجائش موجود ہو پودے دینے کی، بلکہ آپ سن کر یہ بات حیران ہوں گے کہ ہر سال ہم لوگ ڈلیور کرنے کے بعد بھی سیزن ختم ہو جاتا ہے، ہمارے پاس کچھ ہزار پودے باقی رہ جاتے ہیں. تو بھلا ہم کیسے کنٹرول کریں گے کہ ہم نہیں دیتے؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ چیز تیار ہے، آئیں اپنے معاشرے میں کنٹریبیوشن کریں، ہم ان کو ڈلیور کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب آ جائیں، اب فری پودے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ پودے آپ خود تیار کرتے ہیں، کسی ادارے سے ریسیو کرتے ہیں، یا کوئی اور ایسا طریقہ ہے آپ کا کہ جو اتنا ایک سال میں 1 لاکھ پودا ٹھیک ہے تیار کرنا؟ ان ساری باتوں کے پیچھے ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ یہ سوال نہیں کر دے ایسے. ایک دفعہ آپ کے پاس آیا ہے، اپنی ریکوائرمنٹ آپ کو بتائیے، آپ نے اس کو دے دیے، دوبارہ اس کا کوئی ٹائم ہوتا ہے یا کہ وہ اگر 1 ماہ 2 ماہ بعد دوبارہ آتا ہے جی مجھے مزید ضرورت ہے تو آپ دے دیتے ہیں، یا آپ نے ایک ٹائم لمٹ رکھی ہوئی ہے کہ اس سے پہلے اس کو نہیں دینے؟ اس بارے میں کچھ ہمارے ناظرین کو بتا دیں. ہم لوگ پودوں کی تقسیم جولائی کے اینڈ اور اگست کے شروع میں
تقسیم کر رہے ہوتے ہیں پودوں کی. اور وہ جو آپ نے کہا کہ 1-2 ماہ بعد آنے والی بات، وہ تقریباً لوگوں کے لیے امپاسبل سا ہوتا ہے. عموماً لوگ آتے ہیں، اخراجات دوبارہ بیئر نہیں کرنے پڑتے، لوگ اپنے سینکڑوں کی تعداد میں پودے لے جاتے ہیں. اگر کوئی کسی صورت میں آتے ہیں دوبارہ اور جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ہماری یہ ضرورت ہے، ہم لوگ اس کا خیال رکھیں گے، اگر پودے موجود ہوں تو ہم بخوشی جو ہے ان کو ڈلیور کر دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس ایکسٹرا ہیں تو آپ اس کی ہیلپ کر دیتے ہیں. بالکل کرتے ہیں، چونکہ وہ ہم نے تیار ہی اسی مقصد کے لیے کیے ہیں کہ وہ آئیں، لوگ لے جائیں اور ان کو جو ہے وہ ان کی نشوونما کا خیال رکھیں، لگائیں ان کو. آپ کا ادارہ پودے تو فری دیتا ہے، اس کے علاوہ جو لوگوں کو اگر کچھ مسائل ہوتے ہیں، وہ کون سے ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ جن میں آپ ان کے علاوہ، پودوں کے علاوہ بھی آپ ان کی ہیلپ کرتے ہیں؟ کچھ ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتا دیں. بہت ہی اچھا سوال آپ نے کیا سر. کچھ چیزیں میں آپ کو وضاحت کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ ایک فری قانونی جو امداد ہے اس کا ایک ہمارا ایک پینل بنا ہوا ہے. اس میں چند وکلاء شامل ہیں. جو کوئی حقدار آتے ہیں وہاں پہ ہمیں ریکویسٹ کرتے ہیں، باقاعدہ ہماری ٹیم ہے اس کی جانچ پڑتال کرتی ہے اور ہم ان کو فری جو ہے وہ وکالت کی سہولیات جو ہیں وہ فراہم کرتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، انفرادی طور پہ کچھ معاملات ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے کہ کسی نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، کسی کے گھر کا راشن نہیں ہے، ایون دو کہ بالکل ڈیفرنٹ نیچر، کسی کا لڑائی جھگڑا بھی ہو گیا، تو ایک اچھی معتبر شخصیت ہونے کے تحت ہمارے جو صدر محترم ہیں یا ہماری جو باقی ٹیم ہے، لوگ ان کو بھی شامل کرتے ہیں اور ہم لوگ اس میں بھی جا کے جمپ کر کے لوگوں میں صلح صفائی کا کام جو ہے وہ بھی کسی حد تک سر انجام دے رہے ہوتے ہیں. اس سیلاب کا جب معاملہ پیش آیا تھا، کوئی بھی قدرتی آفات کا جب ٹائم ہوتا ہے تو ہماری ٹیم فوراً ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے اور ہم لوگ، جیسا کہ ہمارے ممبرز کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنی جیبوں کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنے احباب کی جیبوں کو، ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ ملیں اور اس کار خیر میں حصہ ڈالیں. تو اس کے علاوہ جب کرونا تھا تو کرونا میں ہمارے احباب نے اچھی خاصی محنت کی، سینیٹائزر تقسیم کیے، ماسک تقسیم کیے. پھر اس کے بعد کچھ ویڈیو پیغامات ہمارے جو ممبرز نے پبلک اویئرنیس کے لیے ڈاکٹرز کے مشورے کے بعد کچھ چیزیں لیں اور اس کو پبلک سائز کیا. ہمارے پاس اچھا پلیٹ فارم ہے، تقریباً 30,000 جو ہے ہمارے ممبرز ہیں میرا اپنا کھانے ویلفیئر ٹرسٹ کے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں تقریباً 90% تحصیل کھاریاں کے لوکل ممبرز ہیں. کسی بھی مسئلے کے اوپر، کسی بھی معاملے کے اوپر آنا ہو تو ہمارے لوکل ممبرز ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. تو یہ ایک چھوٹا سا اوور ویو ہے، مختلف دائرہ کار ہے جو ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ رمضان میں ہر دفعہ ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں، راشن پیکج تقسیم کرتے ہیں. اور اس میں ایک بڑی مختلف سی بات ہے جو شاید آپ کو سن کے حیرانگی ہوگی. مثلا میں اپنی بات کرتا ہوں، مجھے 10 پیکٹ الاٹ ہوتے ہیں یا 5 ہوتے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ کے محلے میں یہ جائے گا، دوسرے محلے میں 5 جائیں گے، تیسرے میں 6 جائیں گے. اپنے اپنے محلوں کے ممبرز ہیں، ہمارے تقریباً سارے شہر سے ممبرز ہیں، ان کو 5-5 10-10 20 جو پیکج ہیں وہ الاٹ ہوتے ہیں. میں بہت بڑا دعویٰ نہیں کرتا، لیکن میں اتنی سی بات کروں گا کہ میرے محلے میں جن لوگوں کو پیکج میرا اپنا کھاری نے دیا ہے ان میں سے 70% لوگ ایسے ہیں جن کو یہ نہیں پتہ کہ یہ کہاں سے آیا، کون دے کے گیا ہے. کیا بات. اور اس طرح سے بہت سے ہمارے ممبرز ہیں جن کی اپنی شناخت نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ہم لوگ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مزید آپ کے اس مشن میں برکت ڈالے. آمین. تو میرا اپنا کھاریاں میں ایز اے جرنلسٹ کام کرتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی جاب وغیرہ کرتے ہیں یا کوئی سائیڈ بزنس بھی ہے ہمارے ناظرین کو اس کے بارے میں کچھ بتائیں. دیکھیں، میرا اپنا کھاریاں ویلفیئر ٹرسٹ میں کوئی جاب نہیں کرتا. ٹھیک ہے. یہ میرا ذریعہ معاش نہیں ہے، یہ میں تو اپنی آخرت کی تیاری کے لیے اس میں شامل ہوا ہوں. ٹھیک ہے. اور الحمدللہ میں ایک مطمئن دل کے ساتھ اس وقت پچھلے 6 سال سے اس میں موجود ہوں کہ ہم لوگ جو کر رہے ہیں وہ بہترین نہج پہ کر رہے ہیں، اپنی بساط کے مطابق کر رہے ہیں. جو میرا ذریعہ معاش ہے، میں
الحمدللہ میں نے BBA ITM انفارمیشن ٹیکنالوجی میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے، اچھا، اور پھر لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ میں نے BA ڈپلوما مکمل کیا ہے۔ میں پچھلے 10 سال سے ہماری تحصیل بلکہ پنجاب کے بہت ہی کامیاب ادارے وزڈم ہاؤس چنن، وہاں پہ ایز اے مینیجر اسٹوڈنٹ سروسز ڈپارٹمنٹ، جس کی ذمہ داری ٹوٹل نان اکیڈیمک کام کو دیکھنے کی ہوتی ہے، میں وہاں پہ بطور مینیجر پچھلے 11 سال سے کام کر رہا ہوں، اچھا، اور میرا ذریعہ معاش وہیں پہ ہے۔ میں وہاں سے اپنا جو سلسلہ کار ہے وہ لے کے چل رہا ہوں۔ بڑا اچھا لگا، اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک کی ذات اس ادارے کو مزید ترقی دے۔ آمین۔ آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ جی ناظرین، امید ہے آپ کو ہمارا آج کا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اپنے میزبان ارشد چودھری کو انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیں، جہاں رہیں خوش رہیں، دیکھتے رہیں ARP نیوز۔